السلام علیکم پیارے بچوں۔ مضمون تاریخ چھٹی جماعت، سبق نمبر 5، قدیم بھارت میں مذہبی رجحانات۔ پیارے بچوں، اس سبق کے پہلے ویڈیو میں ہم نے بھکتی پنتھ کا وجود، نئے مذہبی افکار اور جین مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔ نیز جین مذہب کے 24ویں تیرتھنکر وردھمان مہاویر کی زندگی اور ان کی تعلیمات کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بدھ مذہب اور گوتم بدھ کی زندگی کے بارے میں اور ان کی تعلیمات و نصیحتوں کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے۔ بدھ مذہب۔ بدھ مذہب بھارت اور بھارت سے باہر کئی ملکوں میں پھیلا۔ گوتم بدھ بدھ مذہب کے بانی تھے۔ گوتم بدھ 563 قبل مسیح سے 483 قبل مسیح نیپال میں لمبنی کے مقام پر گوتم بدھ پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شدھودھن اور والدہ کا نام مایا دیوی تھا۔ گوتم بدھ کا پیدائشی نام سدھارتھ تھا۔ انہیں انسانی زندگی سے مکمل آگاہی حاصل ہو گئی تھی، اس لیے انہیں بدھ کہا گیا۔ انسانی زندگی میں دکھ کیوں ہے، یہ سوال انہیں بے چین رکھتا۔ اس سوال کے جواب کی تلاش میں انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا۔ بہار میں شہر گیا کے قریب اروویلا نامی مقام پر ویشاکھ کی پورنیما کے دن وہ ایک پیپل کے درخت کے نیچے مراقبے میں بیٹھے تھے۔ اس وقت انہیں بدھی یعنی عرفان حاصل ہوا۔ بدھی یعنی اعلیٰ ترین آگاہی۔ اس پیپل کے پیڑ کو اب بدھی ورکش کہتے ہیں۔ اسی طرح اروویلا کے مقام کو بودھ گیا کہتے ہیں۔ انہوں نے وارانسی کے قریب سارناتھ نامی مقام پر اپنا پہلا وعظ کیا۔ اس وعظ میں انہوں نے جو نصیحت کی اسے دھمّ کہا جاتا ہے۔ اس وعظ کے ذریعے انہوں نے دھمّ کے پہیے کو رفتار دی، اس لیے اس واقعے کو پالی زبان میں دھمّ چکر پرورتن کہتے ہیں۔ سنسکرت زبان میں اسے دھرم چکر پریورتن کہتے ہیں۔ بعد کے زمانے میں وہ دھمّ کی نصیحت کرنے کے لیے تقریباً 45 برسوں تک پیدل سفر کرتے رہے۔ اس طرح پیدل سفر کرنے کا چارکا کہتے ہیں۔ انہوں نے عوامی زبان پالی میں نصیحتیں کی۔ بدھ دھمّ میں بدھ دھمّ اور سنگھ کی پناہ میں جانے کا تصور اہمیت رکھتا ہے۔ اس تصور کو تریشرن کہتے ہیں۔ ان کے بیان کردہ دھمّ کا خلاصہ ذیل کے مطابق ہے۔ آریہ ستیہ۔ انسانی زندگی کے تمام معاملات دراصل 4 حقائق پر مبنی ہیں۔ انہیں آریہ ستیہ کہا گیا ہے۔ وہ 4 درج ذیل ہے۔ نمبر 1، دکھ۔ انسانی زندگی میں دکھ ہوتا ہے۔ نمبر 2، دکھ کی وجہ، دکھ کی وجوہات ہوتی ہے۔ نمبر 3، دکھ سے نجات، دکھ دور کیے جا سکتے ہیں۔ اور نمبر 4، پرتیپد، پرتیپد یعنی راستہ، یہ دکھ کو دور کرنے کا راستہ ہے۔ یہ راستہ اچھے چال چلن کا ہے۔ اس راستے کو اشٹانگک مارگ کہا گیا ہے۔ پنچ شیل۔ گوتم بدھ نے 5 اصولوں پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے۔ انہی اصولوں کو پنچ شیل کہتے ہیں۔ نمبر 1، جانوروں کو قتل کرنے سے باز رہنا۔ نمبر 2، چوری کرنے سے اجتناب یعنی پرہیز برتنا۔ نمبر 3، غیر اخلاقی برتاؤ سے دور رہنا۔ نمبر 4، جھوٹ بولنے سے گریز کرنا یعنی جھوٹ نہیں بولنا۔ نمبر 5، نشہ آور چیزوں کے استعمال سے بچنا۔ بودھ سنگھ۔ اپنے دھمّ کی نصیحت کرنے کے لیے انہوں نے بھکشوؤں کی ایک جماعت بنائی۔ ازدواجی زندگی کو چھوڑ کر سنگھ یعنی جماعت میں داخل ہونے والے ان کے پیروکاروں کو بھکشو کہتے ہیں۔ بدھ کی طرح بھکشو بھی پیدل سفر کر کے لوگوں کو دھمّ کی نصیحت کرتے تھے۔
خواتین کی الگ جماعت ہوا کرتی، انہیں بھکھونی کہتے ہیں۔ بدھ مذہب میں سب طبقے اور ذات کے لوگوں کو شریک ہونے کی اجازت تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ اشٹانگک مارگ۔ نمبر 1، سمیک درشٹی یعنی 4 آریہ ستیہ کا علم۔ نمبر 2، سمیک سنکلپ یعنی تشدد کے اصولوں کو ترک کرنا یعنی لڑائی جھگڑوں کو چھوڑنا۔ نمبر 3، سمیک واچا، جھوٹ، چغل خوری، سنگ دلی اور بے معنی بکواس سے گریز یعنی ان ساری چیزوں سے بچنا۔ نمبر 4، سمے کرمانت، جانداروں کے قتل، چوری اور غیر ذمہ دارانہ روش سے بچنا۔ نمبر 5، سمیک آجیو، غلط اور ناجائز طریقے سے گزر بسر نہ کرتے ہوئے صحیح طریقے سے روزی کمانا۔ نمبر 6، سمیک ویام، ویام سے مراد کوشش کرنا ہے، برے عمل سرزد نہ ہوں، اگر ہو جائے تو انہیں ترک کیا جائے، اچھے اعمال کریں، اگر اچھے اعمال کی عادت بن جائے تو انہیں ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کرنا۔ نمبر 7، سمیک اسمرتی، ذہنی یکسوئی حاصل کر کے ہرس و طمع جیسی عادتوں سے بچنا اور اپنے دل و دماغ کو مناسب طریقے سے سمجھانا۔ نمبر 8، سمیک سمادھی، ذہن و دل کی یکسوئی حاصل کر کے مراقبے کا احساس کرنا۔ نصیحتوں کا خلاصہ۔ گوتم بدھ نے انسانی عقل و شعور کی آزادی کا اعلان کیا، طبقے کی بنیاد پر رائج امتیازات یعنی فرق سے انکار کیا۔ پیدائشی طور پر کوئی اعلیٰ و ادنیٰ نہیں ہوتا، بلکہ اخلاق و عادات کی بنیاد ہی پر انسان کا اعلیٰ یا ادنیٰ ہونا طے پاتا ہے۔ ان کا مشہور قول ہے کہ ننھی سی چڑیا بھی اپنے گھونسلے میں اپنی ہی ترنگ میں چہچہاتی ہے۔ یہ قول آزادی اور مساوات سے متعلق ان کے غور و خوض اور فکر کو اجاگر کرتا ہے۔ انہوں نے نصیحت فرمائی کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی اپنی ترقی کا حق حاصل ہے۔ یگیہ جیسی رسومات کی مخالفت کی، عقل و دانش وغیرہ سے متعلق قدریں جن کی انہوں نے نصیحت کی وہ انسان کی فلاح و بہبود کی تکمیل کرتی ہے۔ تمام جانداروں کے لیے رحم اور ہمدردی ان کی شخصیت کی غیر معمولی خصوصیت تھی۔ گوتم بدھ نے صبر و تحمل کی جو نصیحت کی وہ صرف بھارت کے سماج ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے آج بھی رہنما ہے۔ لوکایت، لوکایت یا چارواک یعنی دوہریے کے نام سے پہچانے جانے والا قدیم زمانے کا فکری رجحان بھی اہم ہے۔ آزاد خیالی پر اس کا بڑا زور تھا۔ اس نے وید کی صداقت سے انکار کیا۔